الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے آواز آ رہی ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑنا پڑے گا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. شکریہ آپ لوگوں کا، میں اپنی اپنی انتہائی بابرکت محفل میں جانے کی دعوت دی اور موقع بھی دیا. یہ ایسے موضوع ہے جس میں ہمارے یہاں آپ لوگ موضوع کے خاتوں سے بنا کے لگا ہوتے ہیں. تدبیر قرآن کے بارے میں معلومات عموماً مل جاتی ہیں کہ تدبیر قرآن اساتذہ نے اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد عثمان اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی اور اس کے بعد اس کو جو ہے منتشر کیا گیا عالم اسلام میں. لیکن اس کے بعد کی جو معلومات ہیں تدبیر قرآن کے بعد کی تدبیر اعراب کی رفتوں کی اور تقسیم کی، اس کے بارے میں ہمارے یہاں اردو زبان میں معلومات بہت کم ہے، بڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس وجہ سے مہینوں اور یہ سال ڈیڑھ سال میں کے بعد بہت کم اس سے بھی زیادہ کیونکہ اردو میں تو عموماً لوگوں کے پاس ایک عام بات پہنچی بھی ہوتی ہے کہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہو گیا تھا، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا حجاج نے کیا کیا تھا بھی کیا نہیں کیا تھا. تو یہ اس موضوع پر پریسائز نہیں. تو آپ لوگ چاہیں گے تو میں بہت تیزی سے گزر جاؤں گا، آپ چاہیں گے تو میں اس کو بیان بھی کر سکتا ہوں. ویسے تو جانا چاہیں اگر تو پچھلے 2-3 ہفتوں میں مسلسل 2 ہفتوں تک وہ جمعے کے دن روشنی آتا ہے اس میں مضمون میرا ترغیب چھپ چکا ہے 2 ہفتوں میں. اصلاح معنی نہیں، یہ آج کا ہمارا اصل موضوع ہے. آج اس میں جو بھی دیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ صحیح قراءت کے لیے صحیح کتابت اس کی ضرورت جو ہے یہ آپ لوگوں سے زیادہ میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے موضوع مناسب ہوگا. اس کام کی ابتدا اس میں ہچکچاہٹ جو تھی اس کے اسباب کیا تھے مختصراً دیکھتے چلیں گے. ان موضوعات کو ہم کس دور میں کن لوگوں نے یہ خدمات انجام دی. تاریخ جو ہے ہماری تقسیم کی قرآن شریف کی جو تقسیم ہے اعزاز میں، کتابوں میں، اجزاء میں، رکوعات میں اور جو جدید طبعات کی بارش میں مختصر سی بات ہو جائے انشاءاللہ. ظاہر ہے یہ وہ حکم ہے جس کو آپ لوگ سب سے زیادہ پورا کریں انشاءاللہ. ہمیں بھی اگر توفیق ہو تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تو اس کا حصہ لیتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 74 افراد پر جائز